Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سردیوں کے موسم میں ان دو عبادتوں کو تو آپ لازمی ادا کریں، کیونکہ ابھی سردیوں کا سیزن اپنے جوبن پر ہے کہ جس کی وجہ سے دن بہت ہی مختصر ہیں جبکہ راتیں نسبتاً بہت بڑی ہوتی ہیں۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے بندہ اکتا ہی جاتا ہے، کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں مگر رات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ تو سامعین مکرم، اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دو عبادتوں کو آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں اللہ کریم کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، یعنی مکمل اور اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور پھر مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی جسم سے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور تو کریں، کیا ہی اللہ کریم نے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بنا رکھے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو سردی کی وجہ سے بعض لوگ وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی قضا کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ گرم کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، موزے اتاریں گے، جیکٹ اتار کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اگر اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو فضیلت اور انعام و اکرام بھی تو اتنا ہی زیادہ ہے کہ ٹھنڈ میں وضو کرنا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت کیجیے۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اب سردی کا دن کتنا ہوتا ہے کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح فجر کے لیے اٹھے، ناشتہ کیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، دن ہی ختم ہو گیا۔ اتنے چھوٹے سارے دن ہوتے ہیں کہ بھوک پیاس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا، پورا دن گزر جاتا ہے، پیاس ہی نہیں لگتی، بندہ پانی پیتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا یہ بھی غنیمت ہے، لہٰذا آپ سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ اور دوسرے نمبر پر رات کو جب آنکھ کھلے تو گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی بچھا کر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو سامعین مکرم، سردیوں کی سوغات یہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو تہجد کی نماز اور دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی قضا روزے ہیں، پچھلے رمضان کے روزے آپ سے چھوٹ گئے تھے، تو یہ آپ کے لیے غنیمت بھرا موقع ہے کہ آپ اپنے ان قضا روزوں کو ادا کر لیں۔ لیکن اگر قضا روزے آپ کے ذمہ نہیں ہیں تو پھر نفلی روزے رکھیں، اور تہجد کی نماز کو تو بالکل بھی مس نہ کریں۔ یاد رکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر اللہ کریم اپنی شایان شان تہجد کے وقت آسمان دنیا سے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دوں، کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے گناہوں سے بخش دوں۔ حتیٰ کہ سورج کے طلوع ہونے تک یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ تو خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس ٹائم میں اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی تکالیف، اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے والے بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں میں شامل ہو جائیں۔ امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔